अस्सलाम वालेकुम। इंसान जैसे जैसे तरक्की के रास्ते पर चलता है, उसे कुछ अपने लिए असूल और ज़वाबित बनाने होते हैं। जैसे जैसे ज़हनी इर्तिक़ा चलता रहा, ये मक़ासद ज़्यादा वाज़ेह होके हमारे सामने आते रहे। तो बहरहाल बहुत पुरानी बात से ही हम शुरू करते हैं कि इब्तिदा कैसे हुई। तहज़ीब जो है किस तरह से पनपने की राह के रास्ते तलाश करती रही और किस तरह से इसने अपना मकाम बनाया। तो विल ड्यूरेंट ही लिखते हैं, उन्हीं को मैं कोट करूँगा, बल्कि उन्हीं की तर्जमा जो है उनकी किताब का तहज़ीब का इर्तिक़ा जो है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा। कहते हैं कि लालच तहज़ीब के मक़ासद क्या थे, इस पे वो बात करते हैं। कहते हैं कि लालच को किफ़ायत शारी, तशद्दुद को इस्तदलाल, कत्ल को कानूनी चाराजोई और ख़ुदकुशी को फ़लसफ़े में तब्दील करना तहज़ीब के मक़ासद का हिस्सा रहा है। फिर बोलता हूँ ज़रा, इम्पॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट है इम्पॉर्टेंट, सोच और गौर की ज़रूरत है, समझ में आती है बात। लालच को किफ़ायत शारी, तशद्दुद को इस्तदलाल, कत्ल को कानूनी चाराजोई और ख़ुदकुशी को फ़लसफ़े में तब्दील करना तहज़ीब के मक़ासद का हिस्सा रहा है। जब ताकतवर ने कमज़ोर को कानूनी तरीक़े से खाना शुरू किया तो एक लिहाज से ये बहुत बड़ी तरक्की थी। कानूनी तरीक़े से खाना शुरू किया तो ये एक लिहाज से बहुत बड़ी तरक्की थी। कोई भी मुआशरा इस सूरत में कायम नहीं रह सकता अगर वो अपने लोगों को एक दूसरे के साथ उसी सलूक की इजाज़त दे जो वो दूसरे गिरोहों के साथ करने की इजाज़त देता है। ख़ारजी मुकाबले के लिए दाखिली ताउन पहला कानून है। ख़ारजी मुकाबले के लिए दाखिली ताउन पहला कानून है। जोहत बका इमदाद बाहमी पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि गिरोह को मुंतकिल की जाती है। दूसरे हालात के साथ साथ दुश्मन गिरोहों से मुकाबला करने की अहलियत मुतहद होने की इनफरादी और ख़ानदानी अहलियत के मुतनासिब होगी। चुनांचे हर माशरा एक अखलाकी ज़ाब्ता सिखाता है और फ़र्द के अंदर माशरती मिजाज पैदा करता है जो ज़िंदगी की फ़ितरी जंग को दबाता है। इन खूबियों या आदात को जो माशरे के लिए फ़ायदा मंद होती हैं, अच्छाइयाँ कहकर फ़र्द की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि उनके बरक्स आदात को बुराइयाँ कहकर उनकी हौसला शिकनी करता है। इस तरह फ़र्द ख़ारजी एतबार से माशरती इंसान और जानवर शहरी बन जाता है। जदीद इंसान की निस्बत वहशी की रूह में माशरती जज्बात पैदा करना मुकाबलतन आसान था। जदीद इंसान की निस्बत वहशी की रूह में माशरती जज्बात पैदा करना मुकाबलतन आसान था। जोहद हयात से इश्तराकियत का ज़हूर हुआ, जबकि मलकियत की जद्दोजहद ने इनफरादियत की राह हमवार की। ग़ालिबन गैर मुतमद्दन इंसान हम असर इंसान के मुकाबले में अपने साथियों की मदद के लिए ज़्यादा आमादा रहता था। उसमें समाजी यगानत ज़्यादा पैदा हुई क्योंकि उससे ज़्यादा ख़तरात का सामना था और उसके अपने गिरोह के साथ ज़्यादा मफादात वाबस्ता थे। उसके पास मलकियत कम थी जो उसे दूसरे साथियों से जुदा करती। फितरी इंसान ज़ोर आवर और लालची था, लेकिन वो मेहरबान और फयाज भी था। अजनबियों के साथ शराकत पर और मेहमानों को तोहफे देने में खुशी महसूस करता। यहाँ तक कि स्कूल का तालिब इल्म भी जानता है कि बहुत से गैर मुतमद्दन कबीलों में मेहमान नवाजी इस इंतहा पर थी कि मेज़बान अपने मेहमान को बीवी या बेटी पेश कर देता था। ऐसी पेशकश को ठुकराना ना सिर्फ मेज़बान बल्कि उस औरत की भी हद तक शुमार होती
مشنریوں کو ایسے ہی ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عورت کو مسترد کرنے کا عمل اس انداز سے متعین ہوتا تھا جس کے مطابق مہمان سونپی گئی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا تھا۔ غیر متمدن انسان جنسی حسد کے ساتھ نہیں بلکہ ملکیت کے تصور کے ساتھ جیتا تھا۔ اسے یہ بات پریشان نہیں کرتی تھی کہ اس کے پاس آنے سے پہلے اس کی بیوی کے دوسرے کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے، یا اب وہ اس کے مہمان کے پاس سوئی ہوئی ہے، وہ اس کا مالک تھا نہ کہ عاشق۔ اسے جو چیز پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر یا اپنی مرضی سے کسی اور انسان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ بعض افریقی خاوند اجنبیوں کو کچھ رقم یا اشیاء کے بدلے اپنی بیویاں ادھار دے دیتے۔ تواضع کے اصول قدیم انسانوں میں بھی اتنے ہی پیچیدہ تھے جتنے ترقی یافتہ انسانوں میں۔ ہر گروہ کے سلام اور الوداعی طریقے تھے۔ دو افراد ایک دوسرے سے ملتے ہوئے آپس میں ناک رگڑتے، ایک دوسرے کو سونگھتے یا ایک دوسرے کو نرمی سے کاٹتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی چوما نہیں کرتے تھے۔ بعض گوار قبیلے جدید انسان کے مقابلے میں زیادہ شائستہ تھے۔ بتایا گیا ہے کہ کھوپڑیوں کا شکار کرنے والے ڈیاک اپنی خانگی زندگی میں نہایت شریف اور پرامن تھے۔ اسی طرح وسطی امریکہ کے انڈین سفید فاموں کی اونچی گفتگو اور اکھڑ رویے کو بری تربیت اور غیر متمدن کلچر کی نشانیاں سمجھتے تھے۔ تقریباً تمام گروہ ایک دوسرے گروہ کو خود سے گھٹیا خیال کرتے۔ امریکی انڈین خود کو منتخب انسان سمجھتے، جنہیں عظیم روح نے نسل انسانی کا سر بلند کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ ایک ہندوستانی قبیلہ خود کو لاشریک انسان سمجھتا تھا۔ ایک اور قبیلہ خود کو انسانوں کے انسان سمجھتا تھا۔ صرف ہم انسان ہیں، کیرب کہتے، صرف ہم انسان ہیں۔ اسکیموؤں کا یقین تھا کہ اہل یورپ گرین لینڈ میں عادات و اطوار اور اچھائیاں سیکھنے آئے ہیں۔ نتیجتاً غیر متمدن انسان کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ دوسرے قبیلوں کے متعلق بھی وہ اخلاقی پابندیاں عائد کر دے جو وہ اپنے قبیلے کے متعلق روا رکھتا تھا۔ وہ اسے اخلاق کا وظیفہ سمجھتا تھا کہ دوسرے گروہوں کے خلاف اپنے گروہ کو قوت اور اتحاد مہیا کرے۔ احکام اور رکاوٹوں کا اطلاق صرف اس کے اپنے قبیلے پر ہوتا تھا۔ دوسرے قبیلوں کے ساتھ اگر وہ اس کے مہمان نہ ہوں، وہ جہاں تک چاہتا جا سکتا تھا۔ تاریخ میں اخلاقی ترقی اخلاقی ضابطوں کی اصلاح سے زیادہ اس علاقے کی توسیع پر منحصر تھی۔ تاریخ میں اخلاقی ترقی اخلاقی ضابطوں کی اصلاح سے زیادہ اس علاقے کی توسیع پر منحصر تھی جس میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب بھی وہی ہے۔ جدید انسان کی اخلاقیات لازمی طور پر غیر متمدن انسان سے اعلیٰ نہیں۔ اگرچہ دو ضابطوں کے گروہ اپنے موضوع، عمل اور پیشے میں ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جدید اخلاق کو عام حالات میں پہلے کی نسبت زیادہ انسانوں تک وسعت دی جا سکتی ہے۔ جونیو قبیلے زیادہ بڑی وحدت یعنی ریاست میں اکٹھے ہوتے گئے، اخلاقیات قبائلی حد بندیوں سے باہر نکل گئی، اور جوں جوں ذرائع ابلاغ اور مشترکہ خطرے سے ریاستیں متحد ہوئیں تو اخلاق سرحدوں سے باہر نکلا، اور بعض افراد اپنے احکام کا اطلاق تمام یورپیوں
تمام سفید فاموں اور آخر کار تمام انسانوں پر کرنے لگے۔ غالباً ہر دور میں تصوریت پسند رہے ہیں جو اپنے ہمسایوں کی طرح تمام انسانوں سے محبت کرنے کے خواہش مند ہیں، اور شاید ہر نسل میں وہ قومیت پسندی اور جنگ کے دشت میں گونجنے والی غیر مؤثر آوازیں ہیں، لیکن شاید ایسے انسانوں کی تعداد نسبتاً بڑھ گئی ہے۔ موقع پرستی میں اخلاق روا نہیں رکھا جاتا، لیکن بین الاقوامی تجارت میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی تجارت پابندی، ضابطے اور اعتماد کے بغیر ناممکن ہے۔ تجارت قزاقی سے شروع ہوئی اور اخلاقیات کے سہارے اپنے نقطۂ عروج تک پہنچی۔ تجارت قزاقی سے شروع ہوئی اور اخلاقیات کے سہارے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی۔ تو یہ وہ مختلف مرحلے ہیں جو ضرورتاً یا عملاً یا ایسا ہی وہ سوچ سکتے تھے یا ایسا ہی چاہ سکتے تھے۔ یہی ان کے لیے ایک بہترین راستہ تھا، اپنے سروائیول کا بھی اور عقل مندی کے اظہار کا بھی۔ تو بہرحال انسانی معاشرہ ان تینوں سے ہوتا ہوا آگے گیا، اور بدقسمتی کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مور اور لیس بہت سی باتیں ہمیں وہیں کی وہیں نظر آتی ہیں، بس اپنے کچھ مفادات کو پورا کرنے کے لیے باتوں کی شکل کو بدل دیا ہے۔ عملاً بہت سے معاملات ہمارے وہیں پہ ہیں جیسے اس وحشی معاشرے میں تھے۔ اوکے جی، خوش رہیے، تھینک یو ویری مچ۔